بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ بہت بڑی آج ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ عفریدی صاحب کے درمیان اس وقت معاملات یقینی طور پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہوئے ہیں، اور کل سے یہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ اب منصور علی شاہ صاحب کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو جب اگنور کر کے اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے ہوئی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں مطلب جس طرح سے وہ لوٹے بنا کر اور کی گئی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ترمیم میں ساتھ دیا، جو اب ایسے بیانات مولانا صاحب دے رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بہت بڑے انقلابی ہیں اور مولانا صاحب کو بہت بڑا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ نہ مولانا صاحب لانگ مارچ کریں گے، نہ مولانا صاحب کو بہت بڑے انقلابی ہیں، اور یہ جو کچھ مولانا صاحب اس وقت بیانات دے رہے ہیں اس کے پیچھے گیم کچھ اور ہے۔ اس کے پیچھے جو میرے ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر سے توجہ ہٹانے کے لیے مولانا صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، تاکہ مولانا صاحب بیانات دیں اور توجہ ادھر چلی جائے، میڈیا اس کی کوریج کرے اور مولانا صاحب کو اپوزیشن کا بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا جائے، اینٹی حکومت، اینٹی نظام، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر پیش کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مدارس بل پہ دستخط نہیں ہوئے، تو یہ دستخط تو 21-22 اکتوبر کو جب آئینی ترمیم ہوئی تھی تب سے نہیں ہوئے، تو تب سے مولانا صاحب کیوں خاموش تھے؟ اب جب عمران خان صاحب 26 نومبر کے واقعات کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ایجیٹیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو مولانا صاحب کو اچانک یاد آ گیا ہے کہ مدارس بل پہ دستخط نہیں ہوئے۔ تو آج بھی ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ میں نہیں دیکھ سکا یا کوئی اسپیچ ہوئی ہے مولانا صاحب کی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ مولانا صاحب نے ہمیں مراد یہ ہے کہ جو ہم تک بات پہنچی اور جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ان کو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ حکومت پینل ضرور یہ کہا آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کا آئے گا، لیکن میری کمٹمنٹ ہے حکومت کے ساتھ اور حکومت کی میرے ساتھ کہ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اور اس لیے ہم مولانا صاحب کی تعریف کرتے رہے کہ اگر مولانا صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے پینل کا کہا ہے، لیکن مولانا صاحب نے کمٹمنٹ لے لی حکومت سے کہ بنے گے منصور علی شاہ صاحب ہی، تو یہ زبردست کام کیا مولانا صاحب نے۔ لیکن پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ سب دھوکہ تھا، اور جب یحییٰ عفریدی صاحب بنے تو اس پہ کوئی بیان مولانا صاحب کا نہیں آیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ مولانا صاحب اس پوری گیم کا حصہ تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آؤٹ کرنا ہے اور یحییٰ عفریدی صاحب کو بنانا ہے۔ پھر یحییٰ عفریدی صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو اس وقت پھر انہوں نے پہلے 4-5 دن میں ایسی چیزیں کی کہ آپ نے دیکھا کہ میں اور سعد رسول صاحب جو پروگرام کرتے ہیں شہر اقتدار، ہم نے بہت زیادہ تعریف کی۔ ہم نے کیا پورے پاکستان میں بڑی مطلب لالا لالا شاباش شاباش جناب بڑی تعریفیں ہوئی یحییٰ عفریدی صاحب کی، اور ایسے لگا کہ یحییٰ عفریدی صاحب جو ہیں وہ تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کی کرسی پر بٹھانے جا رہے ہیں۔ اور شروع میں یہ تاثر بنا اور وکلا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یحییٰ عفریدی صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے کہنے پر ہی چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں بنیں گے تو امین الدین خان صاحب بن جائیں گے۔ اور وکلا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے گا کہ یحییٰ عفریدی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگائیں گے، 26ویں آئینی ترمیم اڑائیں گے اور تاریخ میں اپنا بہت بڑا قد کٹ کر لیں گے کہ انہوں نے جو بینیفیشری تھے اس کے ایک آئینی ترمیم کے اس کے باوجود اس کے لیے کیس لگایا، اس کو اڑایا، اور خود چیف جسٹس پاکستان کی کرسی چھوڑ کے اور منصور علی شاہ صاحب کو بٹھایا، اور خود انہوں نے بننا تو ہے ہی، تو وہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ تمام اندازے سب کے وکلا کے بھی ہم سب کے غلط نکلے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ عفریدی صاحب کے درمیان ان کی جو 5واں دن تھا ان کا چیف جسٹس پاکستان بنے ہوئے، ان کا یحییٰ عفریدی صاحب کا وہیں سے بڑی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ وہ لڑائی ایسے ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس وقت جو کمیٹی تھی اس میں یحییٰ عفریدی صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے اور منیب اختر صاحب تھے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو ایکٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 ممبران مل کے بھی کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ 2 ممبران نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے مل کے کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور انہوں نے یحییٰ عفریدی صاحب کو بلایا، لیکن یحییٰ عفریدی صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جب وہ نہیں ہوئے تو کمیٹی نے 2 ججز نے اکثریت سے کمیٹی کے ممبران نے فیصلہ کیا کہ 4 نومبر کے لیے فل کورٹ کے سامنے جو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یحییٰ عفریدی صاحب اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، اور پھر ایک خط سامنے آتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیس نہیں لگایا، نہ آپ نے، نہ رجسٹرار نے، نہ اس پہ کوئی جواب دیا ہے، تو اس پہ بھی کوئی جواب یحییٰ عفریدی صاحب نہیں دیتے۔ پھر یحییٰ عفریدی صاحب یہ کرتے ہیں کہ نون لیگ بہت اور زرداری جلدی میں تھے کہ کسی طرح سے جلدی آئینی بینچ بنے اور ہم امین الدین خان صاحب کو اور جمال خان مدوخیل صاحب کو اور محمد علی مظہر صاحب کو اور ان لوگوں کو ہم آئینی بینچ بنائیں۔ تو اس پہ بھی سب کے لیے شاکنگ تھا کہ یحییٰ عفریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا 5 نومبر کے لیے اجلاس بلا لیا۔ پھر وہ اجلاس ہوا، اور یہ بات تو پہلے سب کو پتہ تھی کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں، 26 آئینی ترمیم کی اس طرح کی گئی ہے،
نمبر پورے تھے، اور اس طرح سے آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا، جس میں امین الدین خان صاحب نے بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھایا، تو بن گیا آئینی بینچ۔ اب وہ آئینی بینچ بن گیا، اس کے بعد دوبارہ یہ کہتے رہے منصور علی شاہ صاحب کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلا لیں، وہ بھی نہیں بلائی گئی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ معاملات چلتے چلتے آگے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ 6 دسمبر یعنی کل کے لیے اجلاس بلاتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب جوڈیشل کمیشن کا۔ اس میں 3 ایجنڈے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شاہد بلال حسن صاحب کو جو ملٹری کورٹ کیس سننے والا آئینی بینچ ہے اس میں شامل کرنا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری، اور تیسرا آئینی بینچ میں 2 ججز کی شمولیت سندھ ہائی کورٹ میں۔ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پھر خط لکھ دیتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو کہ آپ ابھی اجلاس مؤخر کر دیں، اور آپ اجلاس مؤخر کر دیں، اور آپ جو ہے وہ ابھی اجلاس نہ کریں جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں سن لیا جاتا، اور فل کورٹ کے سامنے وہ آپ لگائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فل کورٹ کے سامنے نہیں جا سکتا تو آپ پہلے فل کورٹ میٹنگ بلا لیں۔ فل کورٹ میٹنگ، فل کورٹ ہیئرنگ اور میٹنگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہیئرنگ میں تمام ججز اوپن کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور فل کورٹ میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ججز بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو میڈیا اور کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی وہاں پہ۔ تو وہ بھی یحییٰ افریدی صاحب نہیں کرتے، کیونکہ حکومت بہت کانفیڈنٹ تھی، حکومت بڑی کلیئر تھی، اور حکومت جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں بنے گا، منصور علی شاہ کا اور یحییٰ افریدی صاحب اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے مطلب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے۔ تو وہی ہوا۔ اب ہوا یہ کہ کل جب یحییٰ افریدی صاحب نے بات نہیں مانی منصور علی شاہ صاحب کی، اور حکومت کی جو منشا تھی اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں، اور کل اجلاس انہوں نے بلا لیا، گو کہ اس اجلاس میں اس حد تک بات مانی گئی منصور علی شاہ صاحب کی کہ جب تک رولز نہیں بن جاتے تو ججز کی تقرری نہ کی جائے۔ وہ معاملہ مؤخر ہو گیا 21 دسمبر تک، لیکن اس میں بھی رولز بنانے کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی یحییٰ افریدی صاحب نے رکھا ہے جو جمال خان مدوخیل صاحب ہیں ان کو، منصور عثمان عوان صاحب کو، فاروق نائک صاحب کو، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے کو، اور 5ویں اس میں ممبر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں۔ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک میسیج دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو کہ بڑا آپ کو شوق ہے رولز بنوانے کا، تو یہ پھر میں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اور یہ کمیٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ رولز، وکلاء سے پوچھا ہم نے کہ بھئی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رولز کس طرح سے بنیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نام حکومت نے دے دیے ہیں انہی ناموں کے مطابق رولز فریم ہو جائیں گے، یعنی اس حد تک وکلاء میں بڑی کلیئرٹی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کل جب منصور علی شاہ صاحب کی یہ بات نہیں مانی گئی کہ اجلاس مؤخر کر دیا جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں لگتا، اور یحییٰ افریدی صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس آئینی بینچ نے سننا ہے اور یہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی امین الدین خان صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب اور محمد علی مدد صاحب نے۔ تو کل سے یہ بہت زیادہ بات شروع ہو گئی کہ اب منصور علی شاہ صاحب کیا کریں گے، کہ ان کو پھر اب ریزائن کر دینا چاہیے، اب پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس پہ کل میں نے اور سعد رسول صاحب نے پروگرام شہر اقتدار میں بڑی تفصیل سے بات کی۔ تو خیر آج اب اس حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج جوڈیشل اکیڈمی میں ایک ایونٹ تھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے ان کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ۔ احمد عزیز سرفراز ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا منصور علی شاہ صاحب سے کہ سر یہ آپ کے استعفے کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں استعفوں کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ افواہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں آپ کیوں میرے دماغ میں ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سسٹم کے اندر رہ کے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے منصور علی شاہ صاحب کا کہ وہ ریزائن نہیں کر رہے، وہ مستعفی نہیں ہو رہے، گو کہ بڑا زور لگایا جائے گا، بہت کچھ کیا جائے گا کہ کسی طرح سے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب مستعفی ہو جائیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب ریزائن کر جائیں گے اور منیب اختر صاحب، تو پھر حکومت کہتی ہے کہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی سیدھی مطلب 3-0 سے ہو جائے گا، یعنی یحییٰ افریدی صاحب، جمال خان مدوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب۔ اچھا اب اس پہ جو اس وقت وکلاء کا اس پہ ریئیکشن ہے وہ کیا ہے؟ جو وکلاء ہیں جب ہم نے ان سے بات کی کہ بھئی یہ اب آپ منصور علی شاہ صاحب تو ریزائن نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے لیے کوئی پریشان کن نہیں ہے یا کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ منصور علی شاہ صاحب کا ہونا نہ ہونا حکومت کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ حکومت کی جوڈیشل کمیشن میں بھی تعداد پوری ہے، اور آئینی بینچ بھی حکومت کا بنایا ہوا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب جو حکومت کی آئینی ترمیم ہے اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا ریزائن نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہے؟ تو اس میں وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اب جب وہ چیزیں کریں گے، جیسے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس نہیں لگایا تو منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر آ گیا، انہوں نے اجلاس بلایا تو ان کا لیٹر آ گیا، انہوں نے ججز تقرری کرنی چاہیے تو اس پہ رکاوٹ بن گیا منصور علی شاہ صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے
وہ ان کا ریزائن نہ کرنا حکومت کے لیے کوئی اچھی یا بری خبر نہیں ہے، یہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب اب جو چیز بھی کریں گے، جو اس وقت حکومت نے جس طرح سے چیزیں بنائی ہیں، جس کے مطابق چیزیں آگے چلنی ہیں، تو جو چیز کریں گے یحییٰ افریدی صاحب ہر اس چیز کے اوپر منصور علی شاہ صاحب لیٹر لکھیں گے اور یحییٰ افریدی صاحب کو یاد دلائیں گے کہ آپ کا حلف کیا کہتا ہے، 25 کروڑ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، عوام کے لیے کیا بہتر ہے، ادارے کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب حلف یاد دلائیں گے یا یہ چیزیں کریں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، چیزیں پھر بھی وہی ہوں گی جو جس طرح سے حکومت چاہ رہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاریخ یہی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں یہی تاریخ ہوتی ہے نا۔ مثلا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کہ 40-50 سال بعد جب حوالہ دیا جائے گا کہ 2024 میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی جس کی وجہ سے عدلیہ تباہ ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا تھا، پاکستان کمزور ہوا تھا، پاکستان کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہوئی تھیں، تو اس وقت تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، لکھا ہوا ہوگا کہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اب یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ کوئی ایسے اقدام کریں گے اور اس پہ منصور علی شاہ صاحب جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہیں، جو آئین اوریجنل آئین ہے، یہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والا آئین، تو وہ جب کوئی لیٹر لکھیں گے، کوئی ججمنٹ میں ذکر کریں گے، وہ چیز رپورٹ ہوگی انٹرنیشنل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، یا وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی مختلف جگہوں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 30 سال بعد بھی یہ بات بار بار آئے گی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کیا تھا اور منصور علی شاہ نے اس وقت بھی ان کو روکا تھا، پھر یحییٰ افریدی نے یہ کیا تھا، پھر منصور علی شاہ نے ان کو روکا تھا، پھر انہوں نے یہ کیا تھا، اس پہ بھی منصور علی شاہ نے ان کو روکا تھا۔ تو کہتے ہیں تاریخ ایسے ہی بنتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھٹو کا فیصلہ سنانے والے ججز تھے جو ڈائسنٹ کیا تھا، آج ان کی عزت ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے اختلاف کیا تھا اور آج سب کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے لیے یہ بری خبر ہے منصور علی شاہ صاحب کا مستعفی نہ ہونا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب ہر معاملے میں جو چیزیں یحییٰ افریدی صاحب کریں گے اس پہ وہ لیٹرز لکھیں گے، وہ ڈیسنٹ کریں گے، اور وہ ڈیسنٹ تاریخ میں لکھا جاتا جائے گا کہ جناب یہ تو اس لیے مطلب ایک یہ مستقبل کے لیے چیزیں آپ تاریخ کے لیے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ مایوسی بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا نظام ایک پیج پر آ جائے اور چیف جسٹس پاکستان بھی یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیس فل کورٹ نے نہیں سننا اور آئینی بینچ بھی حکومت کا بنایا گیا ہو اور آئینی بینچ کی تبدیل کرنے کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہو، تو اس کے بعد بظاہر تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ بس بات دعاؤں پہ آ گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بات دعاؤں پہ ہی آ گئی ہے، کیونکہ عدلیہ تو اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور باقی بھی پورا نظام ایک پیج پر ہے، تو بس بات واقعی دعاؤں پہ آ گئی ہے اور دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر واقعی لوگ دعائیں کرنے لگ جائیں تو شاید کوئی دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کر دے، کیونکہ اس وقت اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے انہوں نے جس طرح سے چیزیں کی کہ یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا، امین الدین خان صاحب کو بنا دیا آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا، جمال خان مدوخیل صاحب کو ان کے ساتھ رکھ دیا، محمد علی مظہر صاحب کو ان کے ساتھ رکھ دیا، ادھر عامر فاروق صاحب ہیں، علی نیلم صاحب ہیں۔ اچھا، اس پہ بھی اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، نون لیگ کے اندر ایک مختلف نون لیگ کی اطلاعات ہیں، نون لیگ سے ایک نون لیگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں جو یحییٰ افریدی صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے، پہلے وہ کیونکہ اس کی مدت طے کر دی گئی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم میں کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 3 سال چیف جسٹس پاکستان رہے گا اور 3 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا، لیکن اگر وہ 65 سال کی عمر کو اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو وہ 65 سال کی عمر کو پہنچتے ہی وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ لیکن اب حکومت نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کرے، یحییٰ افریدی صاحب کو یہ کر دے کہ نہیں، جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 65 سال کی عمر تک رہے گا، تاکہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ 2030-31 تک ہی چیف جسٹس پاکستان رہیں، یعنی اگلے 6-7 سال۔ بلکہ نون لیگ کے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اتنی اس وقت کانفیڈنٹ اور اتنی کمفرٹیبل ہے، اتنی خوش ہے جس طرح سے چیزیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں کہ اب شاید حکومت یہ ترمیم کر دے کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 68 سال کی عمر کو رہے گا، یعنی یحییٰ افریدی صاحب 2033-34 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں، وہی جو اس وقت نون لیگ کہتی ہے کہ جو جس عہدے پر بیٹھا ہے وہ اگلے 10 سال تک ان عہدوں پر رہے۔ تو یہ بھی بات حکومت کے اندر سے باہر بات آ رہی ہے، اب ہوتا کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا یہ فیصلہ بہت بڑا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کر لڑیں گے، جو وہ کر سکتے ہیں کریں گے، اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ
ہم ذرا آج شہر اقتدار جو پروگرام کریں گے بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ، ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔